محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کشف الشبہات نامی کتاب کا درس چل رہا ہے، جس میں شرک سے متعلق لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر کیے گئے ہیں، ان کے شک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے چونکہ سب سے اہم ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہے اور سب سے ضروری موضوع جو شکوک و شبہات کا ہے اسے کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم سب کا اس درس میں شامل ہونا، اس کو سننا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا نہایت اہم ہے۔ بہت سے شکوک و شبہات کا جواب اس سے پہلے گزرا، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا قَوْلَكَ الشِّرْكُ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا۔ اس سے پہلے یہ بات گزری کہ اگر آپ کسی شرک میں مبتلا آدمی سے گفتگو کریں، اس سے بات کریں کہ بھئی وہ شرک کیا ہے جسے منع کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو اس کے جواب میں بہت سے مسلمان یہ کہیں گے کہ شرک بت پرستی کا نام ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہی بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بت پرستی ہی شرک ہے، بت بنا کے کوئی اس کی پوجا کرے تو اس کا نام شرک ہے۔ اگر وہ بت کی پوجا نہیں کر رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ وہ محبت کا، عقیدت کا، تعظیم کا معاملہ کر رہا ہے، ان کے ساتھ ادب و احترام کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے۔ شرک نام ہے بتوں کی عبادت کا۔ اگر ایسا کوئی جواب دے تو اس سے کیا کہنا چاہیے؟ کچھ باتیں اس حوالے سے گزری ہیں اور آگے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کو شرک نہیں کہتے ہیں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک صرف بتوں کی عبادت کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو شرک نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، تو کیا آپ کی مراد یہ ہے؟ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ کہ بتوں کی عبادت شرک ہے، کسی کو انکار نہیں، بتوں کی عبادت شرک ہے، لیکن کیا آپ کے کہنے کا معنی یہ ہے کہ صرف بتوں کی عبادت کو شرک کہا جائے گا؟ اگر وہی عبادت اور بندگی کا کام کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے، بت کے بغیر کسی اور کے ساتھ وہی عبادت کا کام کر رہا ہے، تو کیا وہ شرک نہیں ہوگا؟ وَأَنَّ الْاعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں پر بھروسہ کر بیٹھنا، ان پر توکل کر لینا، ان کے سہارے کی امید لگائے رکھنا، وَدُعَاؤُهُمْ، اور اپنی ضروریات کے لیے ان سے دعا کرنا، کسی بھی خیر اور بھلائی اور اچھائی کو طلب کرنے کے لیے یا کسی بھی شر اور نقصان اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے اگر صالحین کو، انبیاء کو پکارا جائے، ان سے دعائیں کی جائیں، تو کیا یہ سب بتوں کی عبادت میں داخل نہیں ہے؟ یہ سب شرک نہیں کہلائے گا؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر یہی عبادت اور بندگی کا کام کوئی اللہ کے علاوہ اور بتوں کے علاوہ نبیوں کے ساتھ کرنے لگے، فرشتوں کے ساتھ کرنے لگے، اولیاء اللہ کے ساتھ کرنے لگے، صالحین کے ساتھ کرنے لگے، کسی درخت پتھر کے ساتھ کرنے لگے، ان نیک لوگوں کو وہ اپنے ضروریات کے لیے پکارنے لگے، ان سے فریاد کرنے لگے، اپنے تمام کاموں پر ان پر بھروسہ کرنے لگے، تو کیا یہ سب شرک نہیں ہوگا؟ فَهَذَا يَرُدُّهُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ كُفْرِ مَنْ تَعَلَّقَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَوْ عِيسَىٰ أَوْ الصَّالِحِينَ۔ اگر وہ کہتا ہے ایسا ہی ہے
بتوں کی عبادت کوئی کرے تو یہ شرک ہے، بتوں کی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہے، انبیاء صالحین کے ساتھ کوئی اگر یہی تعظیم کا کام کر رہا ہے، عقیدت کر رہا ہے، تو اس کو شرک نہیں کہتے۔ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو جواب یہ دیا جائے گا کہ آپ کی بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ کے بات کی تردید ہے، آپ کے خلاف قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے سب لوگوں کو کافر کہا ہے جو یہی کام فرشتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ کر رہے ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر بتوں کی عبادت ہی شرک ہے، بتوں کے علاوہ کی عبادت شرک نہیں ہے، تو پھر یہودی کس بت کی عبادت کرتے تھے؟ عیسائی کس بت کی عبادت کرتے تھے کہ جس کی بنیاد تو سب کو کافر و مشرک ٹھہرایا گیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کسی بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، آج تک ان کے یہاں کوئی بت نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو مشرکین تھے، کیا وہ سارے لوگ صرف بت کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہی عبادت کا کام، بندگی کا کام شفاعت کی امید سے، اللہ کی قربت کی امید سے فرشتوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، انبیاء کے ساتھ نہیں کرتے تھے، صالحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کے یہاں جو لات، عزا، منات، یہ جو بڑے بڑے بت تھے، یہ سب انسانوں کے نام ہیں؟ کوئی پتھر کی مورتی نہیں بنائی تھی انہوں نے جس کا یہ نام رکھ دیا تھا، اس نام سے انسان گزرے تھے جو نیک تھے، صالح تھے، ان کی بڑی خدمات تھی۔ ان کے انتقال کے بعد میں ان کی قبروں کو پختہ کیا گیا، اس کو پر قبے بنائے گئے، اس پہ دیواریں کھینچ دی گئیں، وہاں لوگ بیٹھنے لگے، اس کی تعظیم کرنے لگے، وہاں قربانیاں کرنے لگے، انہی کا نام تو بت رکھا گیا ہے، وہ صالحین ہی تو تھے۔ یا اگر سورہ نوح اٹھا کر کے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں اس بات کا ذکر کیا کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کو مت چھوڑنا۔ قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ یغوث، یعوق، نصر، ان سب لوگوں کو مت چھوڑنا۔ یہ کون تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ تو ابھی تو ان کے یہاں بت پرستی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے تک بت تو نہیں بنائے گئے تھے، یہ نیک لوگ تھے جن کی تعظیم اور جن کی محبت اور جن کی عقیدت کے نام پر وہ سب کام شروع کر دیا گیا تھا، تو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ قوم نوح کے لوگ کافر و مشرک کیوں ہوئے؟ ان پر عذاب کیوں آیا؟ مکہ کے لوگ جو لات، منات، عزا کی عبادت کرتے تھے، جیسا میں نے ذکر کیا، سب نیک اور صالح لوگ تھے، ان کو مشرک کیوں کہا گیا؟ یہودی عیسائی کسی بت کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو کیوں کافر و مشرک کہا گیا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شرک صرف بت کی پوجا کا نام نہیں ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے وہ شرک ہے۔ کسی کے ساتھ عبادت و بندگی کا کام کیا جائے، اس سے کوئی غرض نہیں کہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العالمین فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی صالح ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو شرک ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی غیر کی عبادت ہے تو یہ شرک ہے، یہ صرف بتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ فَلَا بُدَّ أَن يَقِرَّ لَكَ، اگر آپ واضح انداز میں قرآن و حدیث کی باتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہیں اور اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت اس کو دی ہے، تو اسے لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ ان من اشرک فی عبادت اللہ احد من الصالحین فهو الشرک المذکور فی القرآن، کہ اگر کوئی نیک لوگوں میں سے کسی کے ساتھ بھی شرک کرتا ہے، اللہ کا شریک بناتا ہے، عبادت کو بندگی کا کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ وہی شرک ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع فرمایا ہے۔ قرآن میں جس شرک کا ذکر ہے، جس شرک کو جرم کہا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی بات کہی گئی ہے، یہ وہی شرک ہے۔
کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک کیا جائے، کسی کے ساتھ بھی عبادت و بندگی کا کام کیا جائے. کہ وسیر المسئلہ، اور اس پورے مسئلے کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے انہ اذا قال انا لا اشرک باللہ، اگر کوئی مسلمان جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہے، آپ اس کو سمجھائیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، تو آپ اس سے کہیں وما الشرک باللہ فسروا لی، پہلے یہ بتائیے یہ اللہ کے ساتھ شرک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے جو کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو یہ بتائیے آپ کو معلوم ہے نا کہ شرک کہتے کس کو ہیں؟ فَإِنْ قَالَ هُوَ عِبَادَةُ الْأَصْنَامِ، اگر وہ کہیں کہ شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے تو اس سے کہیے کہ بتوں کی عبادت کا معنی کیا ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے شرک نام ہے بتوں کی عبادت کا، تو آپ اس سے دوسرا سوال کیجیے بتوں کی عبادت کا مطلب کیا ہے. فَإِنْ قَالَ، جواب میں یہ کہیں کہ أَنَا لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ، میں یہ سب نہیں جانتا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، بس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا. تو اس سے پوچھے اچھا اللہ کی عبادت ہی کا معنی بتا دو، تم نے کہا نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اسی کا معنی بتا دو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنے کا کیا معنی ہے یہی بتا دو ذرا. فَإِنْ فَسَّرَ بِمَا بَيَّنَ الْقُرْآنُ فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، اگر وہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے تو یہی ہمارا مطالبہ ہے، یہی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا معنی کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے، آپ نے کہا صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو معنی تو معلوم ہونا چاہیے. شرک نہیں کرتے تو شرک کیا ہے جو نہیں کرتے آپ کہتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو بتانا چاہیے نا، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. آپ کہتے ہیں شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، تو بتوں کی عبادت کا معنی کیا ہے؟ اگر ان سب چیزوں کا معنی وہی بتا رہا ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے تو یہی مطالبہ ہے، یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات معلوم ہو جائے. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَيْفَ يَدَّعِي شَيْءً وَهُوَ لَا يَعْرِفُهُ، اگر اس کو یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہے تو اس سے کہا جائے گا بھائی جو بات آپ کو معلوم ہی نہیں ہے آپ اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے. آپ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے ہیں، آپ شرک جانتے نہیں ہو. آپ کہتے ہیں شرک بتوں کی عبادت کا نام ہے، بتوں کی عبادت کا معنی کیا ہے جانتے نہیں آپ. تو جب جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا. ان دونوں چیزوں کے لیے علم ہونا چاہیے نا، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا آپ کر رہے ہیں. جس کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں تو کیا ہے وہ، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں نہیں کرتا تو کیا ہے، یہ بات معلوم ہونی چاہیے. معلوم نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں. وَإِنْ فَسَّرَ ذَلِكَ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ، اور جو اس کا حقیقی معنی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، بتوں کی عبادت کا معنی، شرک کا معنی، صرف اللہ کی عبادت کا معنی قرآن نے جو بیان کیا ہے، اگر اس کے علاوہ وہ کچھ اور معنی مفہوم بیان کرنا شروع کر دے، بَيَّنَ لَهُ الْآيَاتِ الْوَاضِحَاتِ فِي مَعْنَى الشِّرْكِ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بارے میں جو واضح آیات ہیں انہیں آپ سلیکٹ کر کے رکھ لیں ایک طرف اور پھر ان کو پیش کریں. یہ جو آپ معنی بتا رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ عبادت کا یہ معنی ہے، صرف اسی کا نام عبادت نہیں ہے، یہ سارے کام بھی عبادت کے ہیں. اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے مشرکین کے حوالے سے. مشرکین جو کام کرتے تھے وہی شرک کا کام ہے، تو کون سا کام کرتے تھے وہ؟ کہ قرآن کے حوالے سے آپ بیان کر دیجیے. مشرکین اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، کبھی جنات کو پکارتے تھے، کبھی فرشتوں کو پکارتے تھے، کبھی انبیاء کو پکارتے تھے، اللہ کو بھی پکارتے تھے. اسی کا نام شرک ہے. مشرکین اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے بتوں کے لیے، انبیاء اور صالحین کے لیے جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے. ان کے نام نیاز نذر کیا کرتے تھے، ان کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے نام پر اپنی آمدنی کا ایک حصہ خاص کر لیا کرتے تھے، ان کے نام پر اپنے بچوں کا ایک نام رکھتے تھے، ان کی وجہ سے وہ برکت اور خیر کی امید رکھتے تھے، ان کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے تھے، اپنی ضرورتوں کے لیے ان کو پکارا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے. یہی سارا کام تو وہ کرتے تھے جس کو قرآن نے شرک کہا نا. قرآن کی آیتوں کے حوالے سے ان کے سامنے بیان کیے کہ شرک صرف عبادت کا، صرف نماز پڑھ لینے کا، کسی کے سامنے سر جھکا دینے کا، کسی کو معبود مان لینے کا نام نہیں ہے. یہ سب کام جو مشرکین کرتے تھے اسی کو تو قرآن نے شرک کہا ہے. تو عبادت کے اوثان اور بتوں کی عبادت کے حوالے سے جو قرآن میں بیان کیا گیا اس کو بیان کیجیے. وَأَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُونَ فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْنِهِ، اور اس کو بتائیے کہ آج کے زمانے میں جو مسلمان اپنے نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں یہ حقیقت میں بالکل وہی کام ہے جو عرب کے مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ یا اولیاء اور صالحین کے ساتھ کرتے تھے. کام دونوں کا ایک کو واضح کرنا ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے اس کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے.
وَأَنَا عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الَّذِي يُؤْمِنُونَ عَلَيْهَا وَيُسْلِمُونَ فِيهِ، اور اللہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت وہی ہے جس کی دعوت قرآن نے دی ہے اور جس کے خلاف مشرکین چیخا چلایا کرتے تھے، جو دعوت دی گئی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر کیا کہا تھا آپ کے اپنے چچا نے، ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، اسی بات کی دعوت کے دینے کے لیے، اسی چیز کی طرف بلانے کے لیے ہم سب کو تم نے جمع کیا ہے. اس میں ان کو کیا انکار تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کہے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس میں ان کو کیا اعتراض تھا؟ مگر وہ سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کی بات کر رہا ہے، یہ بہت عجیب بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رد کیا اور صاف کہہ دیا کہ جو آپ جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کام اپنے انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ سب چھوڑ کے سارا کام صرف اللہ کے لیے کریں. یہی کرنے کو تیار نہیں تھے وہ. اسی کام کی بنیاد پہ ان کو مشرک اور کافر کہا گیا، اسے جنگیں لڑی گئیں. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَبِّحُ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا كَبِيرٌ اعْتِقَادُهُ الشِّرْكُ الَّذِي نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج کے ہمارے زمانے کے شرک میں مبتلا مسلمان، جس کو عقیدت کہتے ہیں، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا ہم شرک کرتے ہیں، وہ انبیاء، اولیاء، صالحین، بزرگان دین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کا نام عبادت نہیں لگتا ہے. اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، یہ شرک ہے، تو کوئی مسلمان نہیں کرے گا. جس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے. الحمدللہ ہم نے چھوڑا نا، جب معلوم ہو گیا چھوڑا، نہیں معلوم تھا تو کر رہے تھے. جو کر رہے ہیں وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ معلوم نہیں ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتے نہیں، شرک سمجھتے نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. جب یہی کام ہم نہیں کرتے تو ہم پہ اسی بات کو تو الزام لگاتے ہیں نا، یہ گستاخ ہیں، یہ بے ادب ہیں، اس لیے کہ وہ اس کا ادب سمجھتے ہیں، احترام سمجھتے ہیں جو کر رہے ہیں. تو ان کو بتائیے کہ یہ جس کو آپ عقیدت کہہ رہے ہو نا، آج جس کا نام آپ نے چینج کر کے عقیدت رکھا ہے، عرب کے لوگ آپ سے زیادہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے. انہوں نے اس کو عقیدت نہیں کہا تھا، انہوں نے اس کا نام عبادت رکھا تھا، اس لیے کہ وہ عبادت کا معنی جانتے تھے، عربی زبان کی باریکیوں سے واقف تھے. آپ نے کام تو وہی کیا، لا علمی کی وجہ سے اس کا نام بدل دیا. وہ چونکہ علم رکھتے تھے اس لیے جو کرتے تھے وہ کہتے بھی تھے، ان کے پاس علم تھا، وہ عبادت کا معنی جانتے تھے، اس لیے جو کام کرتے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ اس کا نام انہوں نے عبادت رکھا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم عبادت کا معنی چونکہ جانتے نہیں ہیں، یا جان بوجھ کر کے عبادت کا معنی ہم کو بتایا نہیں گیا، اس لیے ہم نے ان کاموں کا نام عبادت سے بدل کر کے عقیدت، محبت، تعظیم اور احترام رکھ لیا. ورنہ یہ وہی کام ہے الذی نزل فی القرآن، کہ جس کے حوالے سے قرآن نازل ہوا، وقاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس علیہ، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جنگیں کی. بلکہ اگر غور کریں تو پچھلے لوگوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا شرک آج کے شرک میں مبتلا مسلمانوں کے مقابلے میں ہلکا تھا. اس زمانے کے مشرکین کا شرک ہلکا تھا آج کے مسلمانوں کے شرک سے. کیسے ہلکا تھا؟ کہہ رہے اس کی دو وجہ ہے. فَعْلَمْ أَنَّ شِرْكَ الْأَوَّلِينَ أَخَفُ مِنْ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِ نبی امر. دو وجہ اس کی ہے. أَحَدُهُمَا أَنَّ الْأَوَّلِينَ لَا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدْعُونَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَوْلِيَاءَ وَالْأَوْثَانَ مَعَ اللَّهِ إِلَّا فِي الرِّخَاءِ. اس زمانے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے، جس سے آپ کی جنگیں ہوئی تھیں، ان کے اوپر کافر اور مشرک کٹے کے لگا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کو پکارنا، انبیاء کو پکارنا، بتوں کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ سب کچھ صرف آرام اور خوشحالی کی حالت میں کرتے تھے. نارمل حالات ہوتے تھے جب بہت زیادہ پریشانی اور الجھن
اور خوف کے حالات نہیں ہوتے تھے، عام حالات میں، عام زندگی میں وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ شریک کرتے تھے، اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ میں انبیاء بھی ہوتے تھے، صالحین بھی ہوتے تھے، اس زمانے کے نیک لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے۔ کب؟ جب عام حالات ہوتے تھے، نارمل حالات ہوتے تھے، لیکن جب خوف ہوتا کی شدت ہوتی تھی، وہاں شدت انتہائی قسم کی گھبراہٹ، خوف، ڈر جب ہوتا تھا، فَيُخْلِصُونَ لِلَّهِ الدُّعَاء، تو اس وقت اب کسی کو یاد نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ عام حالات میں وہ شرک کرتے تھے، لیکن جب سخت پریشانی کا موقع آتا تھا تو صرف اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 67 میں فرمایا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تم لوگوں کو سمندر میں سخت قسم کی موجوں کا سامنا ہوتا ہے اور جان کا خطرہ اور نقصان معلوم پڑنے لگتا ہے تو سب کچھ بھول کر کے اللہ رب العالمین کو پکارنے شروع کر دیتے ہو۔ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ، جس کو تم ابھی پکار رہے تھے سب کو بھول جاتے ہو، الا ایاہ، اب صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ یعنی ایسے مشکل حالات میں وہ اپنے معبودوں میں سے، بتوں میں سے، انبیاء اولیاء اللہ میں سے کسی کو نہیں پکارتے تھے، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُم مِنَ الْبَرِّ، پھر جب اللہ رب العالمین ان کو خشکی کی طرف نجات عطا فرما دیتا تھا، سمندر کی موجوں سے صحیح سلامت نکل آتے تھے، اعرضتم، تو پھر تم اپنے اسی اخلاص سے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر کے پھر وہی شرک کا کام کرنے لگتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، اور واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے مصیبت سے نجات دی تو اس کی شکر گزاری کی جائے، جس نے مصیبت میں نجات دی ہے عام حالات میں بھی اسی کو پکارا جائے، جو مصیبت کے وقت کام نہیں آ سکتا ہے وہ عام حالات میں بھی کام نہیں آ سکتا، اس کو کیوں پکارا جائے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی شکایت ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، یقین انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لمبے لمبے سجدے، بڑی نمازیں، بڑی صدقات و خیرات، ہم سب کے حالات یہی ہوتے ہیں۔ خوشحالی آتی ہے، نارمل حالات ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ بہرحال آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ مشرکین عام حالات میں تو شرک کرتے تھے، سخت دشواری کے حالات میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، اس وقت کسی غیر کو نہیں پکارتے تھے۔ سورہ انعام میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، ذرا غور کر کے بتاؤ، مشرکین سے کہا جا رہا ہے ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ایمانداری سے ذرا سوچ کے بتانا۔ یہ سوال ان سے تو بن سکتا تھا، اگر آج کے مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے تو کہیں گے ہم واقعی پکارے گا، پکار رہے ہیں، مگر اللہ کو معلوم نہیں کہ جواب کیا ہوگا، اس لیے کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور کر کے ایمانداری سے جواب دینا کہ اگر عذاب آ جائے اللہ کو تو نظروں سے اپنی دیکھ لو عذاب آتے ہوئے، تو پکارو گے کسی کو؟ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے آپ، ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا ہاتھیوں والا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کسی نے پکارا غیر کو؟ اس وقت کہاں چلے گئے تھے ان کے بت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار ہوا کرتے تھے، کسی بت کے پاس گئے نظر و نیاز کرنے کے لیے، چڑھانے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے، خانہ کعبہ کی دیوار سے چپک کر کے اس کا پردہ پکڑ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس لشکر سے مقابلے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، تیرا گھر ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ کس سے پکارا؟ اللہ کو۔ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے کرا غور کر کے ایمانداری سے جواب دینا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کس کو پکارو گے؟ اگر قیامت آ جائے تو کس کو پکارو گے؟ بتاؤ، پکارو گے اپنے معبودوں کو؟ بل ایاہ تدعون، پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہا ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ تم صرف اللہ ہی کو پکارو گے، تمہیں معلوم ہے کہ مشکلات سے نجات دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا ایمان ہمارے اوپر اتنا ہے کہ مشکل آ جائے تو ہم ہی کو پکارو گے، پھر بھی تو مشرک ٹھہرے، پھر بھی وہ کافر ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مشکلات آ جائیں گی تو ہم ہی کو پکارو گے، پھر کسی کو نہیں پکارو گے۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ ہی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، جس کو تم اس کے لیے پکار رہے ہو اللہ چاہے گا تو مصیبتوں سے تم کو نجات دے دے گا، وتنسون ما تشرکون، اور جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ایسے مشکل حالات میں تم سب کو بھول جاتے ہو۔ یہ اس زمانے کے مشرکین کا حال تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بیان فرمایا، یہ سب آیتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں، ان سب آیتوں کو سلیکٹ کر کے لکھ کر کے موبائل میں رکھنا چاہیے،
جب کسی سے بات کرنی ہو اس مضمون کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے تاکہ مضمون کو بیان کرنے میں، آیات کو پیش کرنے میں آسانی ہو، کوئی بات زبانی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ انسان کا معاملہ یہ، انسان سے مراد یہاں اس زمانے کے انسان کافر کہ جب انہیں مشکل لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتا ہے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اپنے کفر کے ذریعہ تھوڑا فائدہ حاصل کر لو، دنیا کا فائدہ حاصل کر لو، تم سب جہنمی ہو۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے ہو، دوسری طرف کہہ تم سب جہنمی ہو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کفار و مشرکین کو موجیں بادلوں کی طرح سے چھا لیتی تھی، گھیر لیتی تھی، جب سمندروں میں ہوتے تھے اور ان کی کشتیوں کو سمندر کی موج چاروں طرف سے بادل کی طرح گھیر لیتی تھی تو اس وقت خالص اللہ رب العالمین کو پکارا کرتے تھے۔ یہ تمام آیات جو پڑھی گئیں اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مشرکین اس زمانے کے مشرکین جن کے مشرک ہونے میں آپ کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے، جن کے شرک کو مٹانے کے لیے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، جن سے جنگیں، جن میں کسی نے دو رائے نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان کی کوئی دو رائے نہیں، ہر آدمی کہتا کہ مشرک تھے۔ ان کا حال کیا تھا؟ سخت پریشانیوں میں، مصیبتوں میں صرف اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے، کسی غیر کو نہیں پکارتے تھے، نارمل حالات میں صرف شرک کرتے تھے۔ فمن فهم المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله، تو جو آدمی اس مسئلے کو سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے آیات میں اچھی طریقے سے سمجھ لے گا اور وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ وہ مشرکین جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے اور خوشحالی میں غیروں کو بھی پکارتے تھے، عام حالات میں اللہ کو بھی پکارتے تھے اور غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ وَأَمَّا فِي الضَّرَّاءِ وَالشِّدَّةِ، لیکن سخت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں فَلَا يَدْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے تھے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی۔ وَيَنْسَوْنَ سَادَاتَهُمْ، اپنے تمام سرداروں کو، اولیاء انبیاء صاحب کو بھول جاتے تھے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تَبَيَّنَ لَكَ الْفَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَشِرْكِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ بات واضح ہو گئی تو اب آپ کو فرق بھی معلوم ہو گیا اس زمانے کے مشرکین کے شرک میں اور آج کے شرک میں۔ وَلَكِنْ أَيْنَمَا يَفْهَمُ قَلْبَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَهْمًا رَاسِخًا، لیکن ضرورت ہے اس بات کو گہرائی سے سمجھا جائے۔ صورتحال کیا ہے؟ اس زمانے کے مشرکین صرف عام حالات میں پکارتے تھے، مشکلات میں اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سماج میں رہتے ہیں، دیکھیے جتنی زیادہ پریشانی بڑھتی ہے، جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنی زیادہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ عام حالات میں تو غیر اللہ کو پکارتے ہی ہیں، یا علی مدد اور یا غوث المدد اور ان کے نام نیاز، ان کے نام قربانیاں، یہاں چادریں، دنیا بھر کی چیزیں عام حالات میں بھی چل رہی ہیں۔ لیکن گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اور مشکل مسئلہ پڑ جائے تو یہ سارے شرک کے کام جو غیر اللہ کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں، اللہ کو پکارنا بھول جاتے ہیں۔ پریشانیوں میں مسجدوں کی طرف آنے والے کم، درگاہوں کی طرف جانے والے زیادہ ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اگر ان کا حال کیا تھا، وہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف جاتے تھے، اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پریشانیوں میں بھی غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کا شرک بڑا ہوا کہ ہمارا شرک بڑا ہوا؟ اس زمانے میں جو مسلمانوں کے درمیان شرک پایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے کے شرک سے بڑا شرک ہے۔ ان کا شرک صرف ایک حالت کے لیے تھا، نارمل حالات کے لیے تھا۔ آج کا شرک نارمل حالات کے لیے بھی ہے، مشکل حالات کے لیے بھی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہو گئی، بات کیا چل رہی ہے؟ آج کے زمانے کا شرک اس زمانے کے مسلمانوں کے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہے۔ اس کی ایک وجہ بیان کی گئی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ الاولین يدعون مع الله اناسا مقربین عند اللہ۔ اس زمانے کے مشرک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کے مقرب بندوں کو پکارا کرتے تھے، چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے ہوں، یا پھر وہ بے جان چیزوں کو پکارتے تھے، درخت کو، کسی پتھر کو، اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ دو ہی شکلیں تو ہوتی تھیں، یا تو وہ نیک اور صالح لوگوں کو پکارتے تھے یا بے جان لوگوں کو پکارتے تھے۔ اور جو بے جان تھے وہ بھی تو نافرمان نہیں ہوتے ہیں نا،
درخت یا پتھر یا بے جان چیزیں اللہ کے فرما بردار ہیں، ان میں تو کوئی شرک و نافرمانی نہیں ہوتی ہے نا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ وہ جس کسی کو بھی پکارتے تھے، چاہے جاندار کو یا بے جان کو، وہ سب اللہ کے فرما بردار ہوا کرتے تھے، اللہ کے مقرب ہوا کرتے تھے، نیک اور صالح لوگ ہوتے تھے۔ وَأَهْلُ زَمَانِنَا، اور ہمارے زمانے کے لوگ، يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أُنَاسًا مِنْ أَفْسَقِ النَّاسِ، اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو دنیا کے سب سے فاسق و فاجر ہوتے ہیں، سماج کا سب سے زیادہ بے نمازی، سب سے زیادہ دین سے دور، سب سے زیادہ خرافات میں مبتلا، شرک، زناکاری، مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا، یہاں تک کہ یہ پکارنے والے لوگ بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہوتے ہیں، خوب معلوم ہے جس سماج کا آدمی ہے۔ آپ وہی زبان کے بزرگوں سے جا کے معلوم کر لیجئے، کسی بھی درگاہ، کسی بھی مزار، کسی بھی ولی بزرگ کے معاملات کو آپ دیکھ لیجئے، جہاں کا آدمی ہے وہ اس وہاں کے، اس محلے کے، اس معاشرے کے جا کے بزرگوں سے معلوم کیجئے کون تھا۔ وہی جو آج اس کے انتقال کے بعد میں اس کی قبر کو پختہ بنائے ہوئے ہیں، اس پر چادریں چڑھائے ہوئے ہیں، اس کو مزار اور قبہ بنا دیے ہیں، وہی لوگ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں ایسا تھا، نماز سے کوئی تعلق نہیں تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، سگریٹ یہ پیتا تھا، شراب یہ پیتا تھا، زناکاری یہ کرتا تھا، چوریاں یہ کرتا تھا، بعض تو ایسے جو مادرزاد ننگے رہا کرتے تھے، بعض پاگل ہوا کرتے تھے، یہ سب باتیں معلوم ہیں۔ اور اگر معلوم کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سینہ کھولنا چاہے، صرف آپ ان سارے مزارات کے نام اکٹھے کر لیجئے، شارٹ فارم، صرف آپ ان سارے مزارات اور سارے بزرگوں کے نام اکٹھے کر لیجئے، ان ناموں ہی سے آپ کو ان کی حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی۔ کتا شاہ، بلی شاہ، چوہا شاہ، نہ جانے کون کون سے نام ہیں، دولہا شاہ، دلہن شاہ، اور جتنے بھی آپ اس میں آگے بڑھتے جائیں گے نا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس زمانے کے مشرکین اس کو پکارتے تھے۔ خانہ کعبے کے اندر کس کا مجسمہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے صالح لوگ تھے جن کو قرآن نے ذکر کیا، جس کا ذکر بخاری میں آیا ہے۔ وہ لات کو مانتے تھے، جو نیک آدمی تھا، جو حاجیوں کے لیے ستو گھول کر کے ان کو پلایا کرتا تھا۔ وہ منات کو مانتے تھے، وہ عزا کو مانتے تھے، اپنے زمانے کے نیک صالح اولیاء اللہ بزرگان دین کو مانتے تھے۔ اتنی عقل ان کے پاس تھی کہ کس کو ماننا چاہیے۔ وہ شرک کو شرک، وہ کسی غلط فہم کی بنیاد پر شرک میں مبتلا تھے، لیکن اتنی عقل ان کو تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کس کے ساتھ کیا جائے، عام لوگوں کے نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیں نا، ابو جہل مارا گیا بدر میں، مزار بنا اس کا، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھیے، اگر ہمارے زمانے کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب سے بڑا مزار اس کا مکے میں ہوتا۔ اور یہ کہ نہیں، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے رسول سمجھے، عبد المطلب، ابو طالب، اور نہ جانے کتنے ایسے پچھلے زمانے کے ان کے باپ دادا، انہوں نے مکے کو قائم کیا، اس کا آباد کے سرداران تھے، کسی ایک کا مزار وہاں موجود تھا جو بالکل سلیکٹڈ، بہت نیک اور صالح اور متقی قسم کے لوگ ہوتے تھے، صرف ان چند لوگوں کے مزارات میں نے بنائے تھے۔ ہمارے یہاں حالات کیا ہیں؟ ہر کوئی ایرا غیرہ، ہر ایرا غیرہ، کوئی حیثیت نہیں دین میں اس کی، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقویٰ، نہ پرہیزگاری، کھلی خلاف شریعت زندگی گزار رہا تھا۔ اور مرنے کے بعد چونکہ اس سے لوگوں کا کاروبار جڑا ہوا ہے، مرتے ہی وہ فوراً اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے ہو گئے۔ اور آپ نے سنا ہوگا نا، اسے کچھ ایسے ہیں جو بیچارے کھلے طور پر اپنی بات بیان کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں ہمارے سماج میں جنہوں نے بڑا ریشمی لباس اوپر سے پہن رکھا ہے، خوبصورت، جن کو ہمارے سماج میں لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید والے ہیں۔ ویڈیو آئی ہے نا، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کچھ مہینہ پہلے، مفتی تقی عثمانی دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ الاسلام ان کا لقب ہے، صاف اور صریح طریقے سے انہوں نے کہا کہ بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، بزرگوں کے مر جانے کے بعد میں، ان کے انتقال کے بعد میں ان کا فیض، ان کا کرم، ان کی مہربانی، ان کا فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اوپر سے ایک ریشمی لباس کھول پہن رکھا ہے، اندر کا یہ جو معاملہ ہے کبھی کبھی ان کے منہ سے واضح ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہ اس زمانے کے لوگ فاسق و فاجر کو، زانی کو، گنہگار کو، قاتل کو، ظالم کو کبھی نہیں معمول سمجھتے تھے، اس کا کوئی مزاق نہیں بناتے تھے، اور سب نیک اور صالح لوگوں کو سلیکٹ کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کے لوگ اس کے مقابلے میں فاسق و فاجر کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔
ان دو بنیادوں کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے لوگوں کا شرک اس زمانے کے لوگوں کے شرک سے زیادہ سخت ہے۔ ایک تو یہ کہ آج کے لوگ ہر حالت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وہ لوگ صرف عام اور نارمل حالات میں پکارتے تھے، مشکلات میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ کے اولیاء اللہ کو اور بزرگان دین کو اور انبیاء کو پکارا کرتے تھے۔ اور آج جن کو پکارا جا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر، میں نہیں کہتا سارے لوگ ایسے ہی ہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی اس میں ہیں۔ ایک ہی جملہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ پکارتے ہیں، ان کی کتابیں دیکھ لیجیے، توحید والے ہیں۔ اور بہت سے اللہ کے بندے ہیں جن کو پکار رہے ہیں لوگ، ہو سکتے ہیں مخلص ہوں، نیک ہوں، ولی اللہ ہوں، لیکن ان کی تعداد گنتی ہے۔ ان کے مقابلے میں ہزار گنا ایسے اولیاء اللہ ہمارے سماج میں راتوں رات نکل کے آ گئے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت ان کے نہ گھر میں تھی نہ سماج میں تھی۔ گھر میں سماج لوگ برا بھلا گالی کر دیتے تھے، اور مرنے کے بعد بازار تیار، کاروبار جاری ہو گیا۔ ہمارے یہاں سراستی ایک ضلع ہے، وہاں ایک بہت بڑا قلعہ ہے، کسی زمانے میں تھا، تو وہ اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، پورا قلعہ دھس گیا تھا اور زمین کے برابر ہو گیا ہے قلعہ، معلوم پڑتا دکھائی پڑتا ہے۔ وہاں ایک مزار ہے، تو اتفاق سے ایک بار جانا ہوا میرا یوں ہی ٹہلنے کے لیے، تو کیا دیکھا میں نے، بھیڑ تو خوب لگی ہوتی، وہاں باقاعدہ لوگوں کو صاحب مزار کا نمبر تقسیم کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کے لیے اسپیشلی اس ٹائم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ صاحب مزار جو اندر دفن ہیں ان کا نمبر دیا جا رہا ہے، موبائل نمبر، کہ آپ ان سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی اسپیشل چارج رہا ہو۔ تو ٹہلتے ہوئے ہم لوگ جب اس علاقے کے لوگوں کے، وہاں کے پراپر لوگوں سے ملے، ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے، یہ کون صاحب تھے؟ برملا گالی دینے لگے وہ لوگ کہ ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں جاتا ہے، یہ سب فراڈ قسم کے لوگ ہیں۔ اب آپ حیرت کیجیے، جس زمانے اول تو یہ کہ وہ زمانہ ہی موبائل کا نہیں تھا، فون کا نہیں تھا، ایک آدمی دفن ہو گیا ہے، مطلب ایسی کامن بات ہے کہ اللہ نے جس کو ذرا سی عقل دی ہے اس سے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن یہی بات ہے، قرآن جگہ جگہ لا یعقلون لا یفقہون، جب اللہ تعالیٰ توحید سے محروم کرتا ہے تو اس سے پہلے عقل سے محروم کر دیتا ہے۔ توحید کی نعمت ایسی ہے کہ اسے مل جانے کے بعد میں پھر عقل کھل جاتی ہے، باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور جب تک یہ نہیں ہوتا ہے آدمی ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، لائر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سارے مسائل میں بڑی باریکی کے ساتھ غور کرتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اس کی عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے توحید اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے ذریعے انسان کا عقل دماغ بھی واضح کھل جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ توحید کو اتنی وضاحت کے ساتھ جانیں، سمجھیں۔ ہمارا معاشرہ جو مختلف قسم کے گمراہیوں میں شکار ہے وہ ہماری ہمدردی کا محتاج ہے، ہماری ہمدردی کا محتاج ہے، ہماری خیر خواہی کا محتاج ہے۔ اس کو معلوم نہیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، باپ دادا سے ہوتا ہوا دیکھا ہے، ان کے علماء نے، ان کے بزرگوں نے ان کو غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ بیچارے اسی کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، جان بوجھ کے شرک کوئی نہیں کر رہا ہے، ہم ان کو قصوروار اس طرح نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ہماری مہربانی ان سے پیار سے، محبت سے بات کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ڈیگ لگانا، ان کو اسلام سے نکال دینا، ان کو کافر و مشرک کہہ دینا، سب جملے ان کے لیے کسنا، یہ قطعاً دعوت و تبلیغ کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار اس کو دہراتا ہوں، وہ ہماری محبت کے، شفقت کے، ہمدردی کے محتاج ہیں۔ وہ شفقت، محبت و ہمدردی دکھنی چاہیے، معلوم پڑنا چاہیے کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ اس کام کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔